حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 103 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی، تلاوت کی گئی۔ اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے، کیا آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا لے سکتے ہیں؟ بہت ہی اہم عنوان ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ قربانی کے بارے میں ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں، زندگی کے بارے میں بھی ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، اور قربانی کے بارے میں بھی سنتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، بتائیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم کچھ ہٹ کر بتائیں گے۔ دیکھیے، صحابہ اکرام خوش نصیب تھے، صحابہ اکرام خوش قسمت تھے۔ وقتاً فوقتاً وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، پیارے نبی سے گفتگو کرتے تھے، پیارے نبی کو ان لوگوں نے دیکھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، صحابہ اکرام پیارے نبی کے پاس آتے، کہتے اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرما دیجئے، پیارے نبی دعا کرتے۔ کبھی کہتے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے کہ روزی روٹی میں برکت ہو جائے، اللہ کے نبی دعا کرتے۔ تو صحابہ اکرام خوش نصیب تھے۔ دیکھو، ہم بھی کہتے ہیں نا کسی کو کہ میرے لیے دعا کرنا۔ کوئی شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، ہم جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے، تو پہلا لفظ کیا بولتے ہیں؟ الوداعی کے وقت کیا بولتے ہیں؟ دعا میں یاد رکھنا، میرے لیے دعا کرنا۔ ہم فون میں بھی کسی سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو آخر میں کیا بولتے ہیں؟ دعا میں یاد رکھنا، مطلب میرے لیے دعا کرنا۔ بچے، اولاد کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ امید کیا ہوتی ہے؟ ماں باپ دعا دیں گے، اللہ رب العالمین قبول کرے گا، ہم خوشحالی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح بات ہے۔ تو ہر ایک شخص کی چاہت ہے۔ میرے بھائی غور کیجئے، ہم کسی سے بھی کہیں دعا کرنے کے لیے، جو شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، ماں باپ سے کہیں، دوست و احباب سے کہیں، مولانا لوگوں سے کہیں، مطلب مسجد میں پیسہ دے، مدرسے میں پیسہ دے، یا کسی سے بھی ہم کہیں دعا کرنے کے لیے میرے لیے دعا کرے، اب وہ دعا قبول ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ رب العالمین چاہے تو قبول کرے گا، اللہ چاہے تو رد کر دے گا، قبول نہیں کرے گا۔ اب ایک بات بتائیے، اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا کرے تو کیا کوئی شک و شبہ ہے کہ اللہ رب العالمین قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی دعا کرے یا بد دعا کرے، فوراً اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ میں اس لیے بتایا شروع میں کہ صحابہ اکرام خوش قسمت تھے، خوش نصیب تھے، پیارے نبی کے پاس آتے تھے، دعا کروا لیتے تھے۔ ہم لوگوں نے تو پیارے نبی کو دیکھا نہیں ہے، ہم لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کیے، تو کیا ہم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل لے سکتے ہیں۔ کچھ اعمال، کچھ کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے اور دعا کر کے گئے، اگر ہم وہ اعمال، وہ کام، وہ خاص عمل اگر ہم کریں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملے گی۔ میرے بھائی، سب سے پہلے ہم کچھ واقعہ بتائیں گے کہ کچھ لوگ پیارے نبی کے پاس آئے اور پیارے نبی نے ان کے لیے دعا کی۔ کتنے خوش نصیب ہے۔ ایک صحابی کا نام آتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی۔ یہ حدیث اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ترمذی شریف ابواب المناقب کے اندر موجود ہے۔ پیارے نبی نے دعا کیا تھا ان کے لیے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، یا اللہ تو معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، یا اللہ تو معاویہ کو ہدایت دکھانے والا بنا، اور ان کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو تو ہدایت دے۔ یہ معاویہ کے حق میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے تھے۔ میں ایک جملہ بولتا ہوں آپ لوگوں کو، شاید کہ آپ لوگوں کو معلوم نہ ہو، آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو معاویہ کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں۔ اللہ الصمد، امیر معاویہ، یہ صحابی رسول ہے رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہے، ان کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، گالی گلوج کرتے ہیں، اور ان کے اندر جو اجتہادی غلطی تھی، کچھ خامیاں ہو گئی، غلطی ہو گئی سرزد، ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میرے بھائی، اہل ایمان ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو مومن ہوگا، جو مسلمان ہوگا، وہ کبھی بھی صحابہ اکرام کے اوپر لعن طعن نہیں کرے گا، کبھی بھی صحابہ اکرام کو گالی نہیں دے گا۔
گالی دینا، اگر کوئی شخص گالی دیتا ہے صحابہ اکرام کے اوپر، لعن طعن کرتا ہے، تو یاد رکھیے اس کی دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگا۔ صحابہ اکرام کے اوپر لعن طعن نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم کی آیت ہے کہ سب کے لیے، جتنے بھی صحابہ اکرام تھے سب کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے، سب کے لیے، سارے صحابہ کے لیے۔ تو امیر معاویہ کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیے تھے۔ اچھا، ایک اور صحابی ہے، جیسے ترمذی شریف کی ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں، حضرت حسن اور حسین، نام سنے ہوں گے نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے دونوں نواسے کو دیکھا، حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو، اور ایک جملہ کہا، دعا دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم انی احبہما فاحبہما اللہ الصمد۔ بہت بڑی بات ہے، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ کس سے؟ حسن اور حسین سے، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، لہٰذا آپ بھی ان دونوں سے محبت کرے۔ پیارے نبی نے دعا دی۔ اور ایک صحابی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی رسول، نام سنے ہوں گے نا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماں کا نام ام سلیم ہے۔ ایک مرتبہ ام سلیم اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر لاتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی، یہ میرا بیٹا ہے، میں آپ کو ہبہ کرنا چاہتی ہوں، یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا۔ بہرحال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، 10 سال خدمت کی۔ 10 سال کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اللہ الصمد۔ اور دعا کیا دی جانتے ہیں، اور دعا کا کیا اثر ہوا؟ سب سے پہلے دعا سن لیجئے کہ پیارے نبی نے کیا دعا دی۔ حدیث کے الفاظ ہے، ترمذی شریف ابواب المناقب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، یہ دعا دی، اللہم اکثر مالہ وولدہ، یا اللہ تو اس کے مال میں اور اس کی اولاد میں برکت عطا فرما، اسے تو بہت زیادہ مال عطا فرما، اسے تو بہت زیادہ اولاد عطا فرما، وَبَارِكْ لَهُ فِي مَا أَعْطَيْتَهُ، اور تو اسے جو کچھ عطا کرے اس میں برکت عطا فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی۔ اچھا، ایک نقطہ بتاتا ہوں اس حدیث سے، اس کے بعد پھر آگے ہم بڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس حدیث کا کہ مال کے لیے دعا کرنا، اولاد کے لیے دعا کرنا یہ جائز ہے، اولاد کے لیے دعا کرنا تو جائز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ جی، حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ رب العالمین سے دعا مانگی تھی اولاد کے لیے۔ دعا مانگنا جائز ہے۔ ایک اور مسئلہ کیا معلوم ہوا، اگر اللہ رب العالمین سے مال مانگا جائے تو بھی جائز ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ مال ملنے کے بعد آپ غرور اور تکبر کے اندر مبتلا نہ ہو، مال ملنے کے بعد آپ اللہ رب العالمین کو بھول نہ جائیں۔ اگر یہ شرط ہے، مال ملنے کے بعد اگر آپ اللہ رب العالمین کو نہیں بھولتے ہیں، غرور اور تکبر کے اندر مبتلا نہیں ہوتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین سے مال مانگنا بھی جائز ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اسلام یا شریعت دنیا کے خلاف ہے، ہمیشہ بولتے ہیں 5 ٹائم کی نماز پڑھو، یہ کرو یہ کرو، آپ ایک بھی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو بھی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، کسی کو ٹھگ نہیں سکتے ہیں، سود کے اوپر پیسہ نہیں لے سکتے ہیں، دیکھو مال کے خلاف ہے۔ نہیں، اسلام مال کے کبھی خلاف نہیں ہے میرے بھائی، یاد رکھیے۔ اگر مال کے خلاف ہوتا اسلام تو صحابہ اکرام مالدار ہوتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالدار ہوتے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مالدار ہو گئے، پیارے نبی کے پاس بہت سارا مال آ گیا۔ کیوں؟ آخری وقت میں حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی کی تھی۔ 100 اونٹ کی قربانی کی تھی نا، حدیث ہے، سنے ہیں یہ حدیث؟ 100 اونٹ کی قربانی کی۔ آپ کر کے دیکھیں تو 100 اونٹ کی قربانی کتنا پیسہ لگتا ہے۔ پیارے نبی نے تنے تنہا اکیلے 100 اونٹ کی قربانی کی، تو مالدار تھے، پیسہ آیا تبھی تو قربانی کی۔ اچھا، ایک مسئلہ اور کیا معلوم ہوا، ہم انشاءاللہ بتائیں گے اگلے جمعے میں۔ جیسے گائے ہے، بیل ہے، تو 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں،
اونٹ ہے تو پھر 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. اچھا کوئی شخص اگر ایسا کرنا چاہے کہ میں اکیلا ایک بیل کی قربانی دوں گا، کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص چاہے کہ میں اکیلا ایک اونٹ کی قربانی دوں گا، کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ جائز ہے، کر سکتا ہے. میں 10 اونٹ کی قربانی دوں گا، بالکل دے سکتا ہے. میں 100 اونٹ قربان کروں گا، بالکل دے سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی کی. میرے بھائی بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ پیارے نبی نے مال کے لیے دعا کی، تو دعا کرنا جائز ہے. اچھا وہ جو مشہور دعا ہے ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، بہت ہی اچھی دعا ہے وہ، پیارے نبی ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اور امت کو بھی پیارے نبی نے سکھایا ہمیشہ کثرت سے پڑھیے. مجھے لگتا ہے کہ وہ دعا سب کو یاد ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یاد ہے نا یہ دعا سب کو؟ بہت ہی آسان دعا ہے، جس کو یاد نہیں ہے وہ یاد کرے، ہمیشہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس دعا کے اندر ہم کیا مانگتے ہیں اللہ رب العالمین سے؟ ترجمہ معلوم ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا. وہ لوگ جواب دے جو کہتے ہیں کہ اسلام دنیا کے خلاف ہے، مال کے خلاف ہے. مال کمانا مطلب اسلام ایسا چاہتا ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس مال آئے، لوگ مالدار بنے. نہیں، اسلام چاہتا ہے. اسلام کیا چاہتا ہے معلوم ہے؟ آپ کے پاس مال آئے تو جائز طریقے سے آئے، حلال طریقے سے آئے، ناجائز طریقے سے نہ آئے. اس دعا کے اندر بھی سب سے پہلے ہم کیا مانگتے ہیں؟ آخرت نہیں مانگتے ہیں، دنیا مانگتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یا اللہ میں تجھ سے دنیا کا سوال کرتا ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ، بہت ہی مشہور دعا ہے. ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ سب سے پہلے دنیا ہی مانگ رہے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا. یا اللہ تو مجھے دنیا دے دے، میں دنیا کا سوال کرتا ہوں. دنیا چاہیے مجھے، لیکن کیسے دنیا چاہیے؟ ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں، حسنہ جائز طریقے سے چاہیے مجھے. وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جب تو نے ہمیں دنیا دے دیا تو اب آخرت دے، آخرت بھی بھلائی کے ساتھ تو ہمیں دے. اللہ الصمد. دیکھ رہے ہیں؟ تو اسلام مال کے دنیا داری کے خلاف نہیں ہے. آپ دنیا داری کرو لیکن جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کو دعا دی، یا اللہ تو اس کے مال میں اسے زیادہ مال عطا فرما، اسے زیادہ اولاد عطا فرما، اور جو کچھ تو عطا کر ان میں برکت عطا فرما. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ جانتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں آگے چل کے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے میری اولاد اور میری اولاد کی اولاد 100 سے بھی زیادہ ہو گئے تھے. اللہ الصمد. میری اولاد کی اولاد 100 سے بھی زیادہ ہو گئے تھے. میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں بہت زیادہ غریب تھا، میں بہت زیادہ مالدار ہو گیا. ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیے تھے. اب دیکھ رہے ہیں پیارے نبی کی دعا کی برکت. صحابہ اکرام خوش نصیب تھے. ایک اور واقعہ بتاتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنے ہیں نا؟ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی عالم صاحب تقریر کرے، کوئی بھی مقرر صاحب تقریر کرے، کوئی بھی حدیث بیان کرے، 5-6 حدیث بیان کریں گے، ان میں سے ایک حدیث کم سے کم ایک حدیث کے راوی تو حضرت ابو ہریرہ ہوں گے ہی. بہت ہی مشہور راوی حدیث ہے، بہت ہی مشہور صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہو گئے. ان کی ماں، ابو ہریرہ کی ماں ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی ہے، مشرکہ ہے. ایک تو مشرکہ ہے. حضرت ابو ہریرہ بار بار اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. اوپر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی ہے، اوپر سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتی ہے. اب ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ادھر ماں ہے. دعوت تو دے رہے ہیں، برابر دعوت دے رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. ایک مرتبہ کچھ ایسے جملے بول دیے، کچھ ایسے کلمات بول دیے کہ بہت زیادہ تکلیف ہوئی. اب پیارے نبی کے خلاف بات کر رہی ہیں یہ حضرت ابو ہریرہ کی ماں، ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوگی. تو ایک مرتبہ بہت زیادہ تکلیف ہوئی، زار و قطار رونے لگے اور روتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. حضرت ابو ہریرہ پیارے نبی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ الصمد. صحابہ اکرام خوش نصیب تھے.
اس لیے بتا رہا ہوں پیارے صحابہ اکرام خوش نصیب تھے. پیارے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ کیا حال ہے, کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی ایک تو میں برابر سمجھا رہا ہوں اپنی ماں کو, وہ اسلام قبول نہیں کر رہی ہے, اور آج اس طریقے سے وہ جملہ استعمال کر دیا آپ کے خلاف, مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی. اللہ کے نبی آپ ایک کام کیجئے نا, میری ماں کے لیے آپ دعا کر دیجئے, میری ماں کے لیے آپ دعا کر دیجئے. اللہ الصمد. اب پیارے نبی نے ہاتھ اٹھا لیا دعا کرنے کے لیے. پیارے نبی دعا کرتے ہیں اللہم اہدی ام ابی ہریرہ, یا اللہ تو حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. پیارے نبی نے دعا کر دی. کہا کہ ابو ہریرہ جاؤ اب سمجھاؤ. ایک جملہ اور بولتا ہوں, دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ دعوت کا کام نہیں کرتے ہیں میرے بھائی. اب دعوت کا کام کریں گے نا, ہم لوگ تو تھک جاتے ہیں نا دعوت کا کام کرتے کرتے, تھکنا نہیں ہے, تمام نبیوں کی یہ سنت ہے. اب دعوت کا کام کریں گے 100 میں سے 20 حصہ آپ دعوت کا کام کیجئے, 80% آپ کو کیا کرنا پڑے گا معلوم ہے؟ ان کے لیے دعا کرنا پڑے گا. اگر آپ دعا نہیں کریں گے, صرف سمجھائیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ صحابہ اکرام کی تاریخ پڑھیے, یہ جو تہجد کی نماز ہے نا, تہجد کی نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واجب تھی. پیارے نبی ہمیشہ پڑھا کرتے تھے, ہمیشہ رات میں اٹھتے تھے. کیوں؟ نبیوں کے اوپر یہ نماز واجب پڑھنا ہی پڑے گا. کیوں؟ پیارے نبی کے اوپر. اس لیے کہ رات کے وقت زیادہ اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرتا ہے. اب رات میں اٹھو, اللہ رب العالمین سے دعا مانگو. دن میں آپ کسی کو سمجھائیں گے نا, کسی کو بھی سمجھائیں گے, پھر رات میں اس کے لیے دعا کیجیے, اللہ میں نے انہیں سمجھایا تھا, میں نے انہیں یہ بات بولا تھا, میں نے انہیں نماز کے بارے میں بولا تھا, میں نے انہیں سود کے خلاف بولا تھا, میں نے انہیں یہ سمجھایا تھا. یا اللہ تو اسے ہدایت دے دے. دعا کرنا پڑے گا. اگر دعا کریں گے تو پھر فائدہ ہوگا, نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی حضرت ابو ہریرہ کی ماں کے لیے. کہا کہ اب جاؤ سمجھاؤ. حضرت ابو ہریرہ گھر جاتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, دستک دیتے ہیں, تو مطلب پانی کی آہٹ, آواز آ رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ ابو ہریرہ کی ماں نہا رہی ہے اندر. بہرحال اور صحیح معنوں میں حضرت ابو ہریرہ کی ماں نہا رہی تھی اندر. نہا دھو کے دروازہ کھولتی ہے, اور دروازہ کھولنا تھا کہ سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی, فوراً کلمہ پڑھنا شروع کر دی. اشہد واللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ, میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. گواہی دے دی. اللہ الصمد. حضرت ابو ہریرہ پھر رونا شروع کر دیے, خوشی کے مارے رونا شروع کر دیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پیارے نبی کے سامنے بتایا کہ اللہ کے نبی ایسا ہوا. پیارے نبی بھی کہتے ہیں الحمدللہ, بہت اچھا ہوا. اللہ الصمد. دیکھ رہے ہیں اس حدیث سے, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, اس حدیث سے ایک مسئلہ پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ رونے کی کئی قسمیں ہیں. انسان روتا ہے نا, کب روتا ہے انسان؟ کب روتا ہے؟ جب تکلیف ہوتی ہے تب روتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ایک انسان کو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے, بہت زیادہ خوش ہوتا ہے, تو بھی وہ روتا ہے. اس مرتبہ حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے آیا. یہ خوشی کا آنسو تھا, غم کا آنسو نہیں تھا. بہرحال اس طریقے سے صحابہ اکرم خوش نصیب تھے. ایک اور صحابی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے نبی نے ان کے لیے بھی دعا کی تھی, یا اللہ ان کی جو تیر اندازی ہے ان میں تو قوت عطا فرما. یا اللہ یہ جو بھی دعا کرے تجھ سے, ان کی دعا کو تو قبول فرما. اب جانتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے. مستجاب الدعوات کا مطلب یہ جو بھی دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے, جو بھی مانگتے تھے ان کی دعا اللہ رب العالمین سنتا تھا, ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی تھی. ابھی ایک حدیث ہے بخاری شریف کے اندر, ابھی ہم اس حدیث کی طرف نہیں جائیں گے. ایک شخص کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا کی تھی, دنیا کے اندر وہ انسان ہلاک و برباد ہو گیا تھا. بہرحال صحابہ اکرام تھے, پیارے نبی کے پاس آتے تھے. ہم لوگوں نے تو پیارے نبی کو نہیں دیکھا, پیارے نبی سے ملاقات نہیں کی, تو میرا عنوان یہی ہے کہ کیا کچھ اعمال ہے کیا کہ اگر ہم وہ اعمال کریں, وہ چنندہ کام کریں, خاص عمل کریں, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حقدار ہم بھی ہو جائیں گے. جی کچھ اعمال ہے. آئیے ہم ایک دو چیزیں بتاتے ہیں, پھر وقت بھی ہو جائے گا, اپنی بات ختم کر دیں گے. سب سے پہلا عمل کیا ہے جانتے ہیں؟ پیارے نبی کے احادیث کو غور سے سننا, یاد کرنا, اسے سمجھنا, پھر دوسروں تک پہنچانا. اگر یہ کام کوئی کرتا ہے تو اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملے گی. سمجھ میں آیا؟ کریں گے انشاءاللہ.
پیارے نبی کی حدیث کو سننا، پھر یاد کرنا، سمجھنا، پھر دوسروں تک پہنچانا کیوں صرف عالموں کا کام ہے؟ مولانا لوگوں کا کام ہے؟ سب کا کام ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، جائیے کسی عالم صاحب کے ساتھ بیٹھیے، پاس میں بیٹھیے، بولیے کہ ایک حدیث ہمیں سمجھائیے، ایک حدیث بس، کوئی بھی حدیث ہو، ایک جملہ ہمیں یاد کرا دیجئے، سمجھا دیجئے۔ میں کسی کو بولوں گا، میں کسی کو سمجھاؤں گا، میں مولانا صاحب سے یہ حدیث سیکھ کے آیا، حدیث کا یہ ٹکڑا سیکھ کے آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے حقدار بن جائیں گے آپ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیارے نبی کی حدیث ہے، نظر اللہ امرأن سمع مقالتی فواعها وحفظها فبلغها۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین اس بندے کو، اس آدمی کو خوش و خرم رکھے، اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا اور غور سے سنا، اسے محفوظ رکھا، اسے سمجھا، یاد کرنے کے بعد فبلغها، پھر اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ اللہ رب العالمین اس آدمی کے چہرے کو خوش و خرم رکھے، اس آدمی کو تر و تازہ رکھے۔ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے گئے۔ اگر ہم اور آپ یہ کام کریں گے، پیارے نبی کی حدیث کو سنیں گے، یاد کریں گے، سمجھیں گے، پھر دوسروں تک پہنچائیں گے، دوسروں کو بھی سکھائیں گے، تو پھر پیارے نبی کی دعا ملے گی۔ اچھا، ایک اور عمل بتاتے ہیں، بہت ہی آسان عمل ہے۔ پیارے نبی کی حدیث ہے، رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر اربعا، بہت ہی مشہور حدیث ہے۔ دیکھو، جو سنت مؤکدہ ہے وہ 10 رکعتیں ہیں یا 12 رکعتیں ہیں۔ ظہر سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، عصر سے پہلے یا عصر کے بعد نہیں ہے، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، اور فجر سے پہلے 2 رکعت۔ یہ سنت مؤکدہ ہے، 10 یا 12۔ ان نمازوں کے علاوہ عصر سے پہلے 4 رکعت نماز ہے، اور ان 4 رکعتوں کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پیارے نبی نے دعا کی، رحم اللہ امرأن، اللہ رب العالمین اس آدمی کے اوپر رحم کرے، اس بندے کے اوپر رحم کرے، صلی قبل العصر اربعا، جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے۔ یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، ایسے ہی نفل نماز ہے، سنت نماز ہے، پیارے نبی پڑھا کرتے تھے، اور پیارے نبی نے تعلیم کیا دی؟ اگر کوئی شخص ان 4 رکعتوں کا اہتمام کرتا ہے، پیارے نبی کی دعا مل جائے گی اسے۔ پیارے نبی دعا کر کے گئے، اس بندے کے اوپر اللہ کی رحمت ہو، اللہ رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ بھی پیارے نبی کی دعا لے سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور عمل ہے میرے بھائی، بہت ہی آسان ہے یہ بھی۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، اللہ اس آدمی کے اوپر بھی رحم کرے جو رات کو اٹھے مطلب تہجد کی نماز پڑھے۔ ہم لوگ کیا تہجد کی نماز پڑھیں گے؟ یہ جو فرائض ہے، 5 ٹائم کی نماز ہے، جو فرض ہے، یہ ہم لوگوں سے نہیں ہوتی ہے، یہ ہم لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نا، کئی لوگ ابھی سے سوال کر چکے ہیں کہ مطلب میں ڈھونڈ رہا ہوں قربانی کا حصہ لینے کے لیے کہ کوئی نمازی آدمی ملے، لیکن نہیں مل رہا ہے، تو کیا کریں؟ بے نمازی کے ساتھ قربانی کا حصہ لے لیں؟ بے نمازی کے ساتھ قربانی کریں کہ نہ کریں؟ کیا فتویٰ ہے؟ ہم کیا فتویٰ دیں گے؟ بڑے بڑے علماء، آپ سعودی علماء کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو 90% علماء اکرام کا یہی فیصلہ ہے اور یہی فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص بے نمازی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کے ساتھ قربانی کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہم کیا فتویٰ دیں گے؟ ہم تو چھوٹے موٹے لوگ ہیں نا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ رب العالمین نے کہا پہلے نماز پڑھو اس کے بعد قربانی کرو، تو پہلے نماز پڑھنا ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ واجب ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، لیکن قربانی سنت ہے نا، سنت ہے یا سنت مؤکدہ ہے؟ اچھا، استطاعت ہے، طاقت ہے، میں بہت زیادہ پیسہ والا ہوں پھر بھی میں قربانی نہیں کروں گا، کیا ہوگا بتائیے؟ کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا؟ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا جی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبہ ایسا ہوا استطاعت کے باوجود، طاقت کے باوجود، مطلب پیسہ ہے، استطاعت ہے، جانور ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے قربانی نہیں دی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، جب ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ نے قربانی کیوں نہیں کی؟ آپ تو قربانی کر سکتے تھے، آپ کے پاس پیسہ ہے، استطاعت ہے، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہم نے قربانی اس لیے نہیں کی تاکہ لوگ اس قربانی کو واجب نہ سمجھ لیں۔
واجب نہ سمجھ. دیکھ رہے ہیں آپ, استطاعت کے باوجود بھی قربانی نہیں کی, استطاعت کے باوجود. لیکن نماز کا مسئلہ ایسا نہیں ہے میرے بھائی, ہوش و حواس باقی ہے تو پھر نماز پڑھنا ہی پڑے گا. اب کیا کریں گے؟ تو پھر اکثر لوگ قربانی نہ کرے کیا؟ میرے بھائی نماز پڑھیے, نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا. آپ مسلمان ہیں, نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر قیامت کے دن آپ کامیاب ہو جائے, ناممکن ہے, ناممکن, بہت مشکل ہے میرے بھائی, بہت مشکل ہے. سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں تو سوال ہوگا نا قیامت کے دن, نماز ہی کے بارے میں سوال ہوگا. اس حدیث کے اندر یہی بتایا گیا, اگر نماز صحیح نکلی, نماز درست ہے, تو بقیہ جتنے بھی اعمال ہے, قربانی ہے, روزہ ہے, اور جو کچھ ہے صدقات و خیرات ہے, سارے اعمال درست نکلیں گے. اگر نماز خراب نکل گئی تو بقیہ سارے اعمال خراب نکلیں گے, ایک بھی عمل اللہ رب العالمین پھر قبول نہیں کرے گا. تو پھر نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا. بہرحال یہ آخری چیز میں بتا رہا ہوں, اس کے بعد پھر آگے بتائیں گے, وہ چنندہ عمل پھر آگے بتائیں گے انشاءاللہ. میں حدیث سنا رہا تھا, پیارے نبی نے دعا کی, اللہ اس آدمی کے اوپر رحم کرے جو رات میں اٹھے, تہجد کی نماز پڑھے, فصلى, تہجد کی نماز پڑھے, وَأَيْقَظَ إِمْرَأَتَهُ, پھر اپنی بیوی کو جگائے. اللہ الصمد. ایمانداری کے ساتھ بتائیے, سارے لوگ بتائیں, کبھی ایسا ہوا کہ آپ رات میں اٹھے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے, آپ تہجد کی نماز پڑھ لیے, پھر اپنی بیوی کو جگاتے ہیں, چلو اٹھو آپ بھی تہجد کی نماز پڑھو, میں جنت میں جاؤں گا تو تنہا تھوڑو نہ جاؤں گا, تمہیں بھی لے کر جاؤں گا, چلو نماز پڑھو, تہجد کی نماز پڑھو. کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا ہوگا. ہم اپنی بیوی کو تو جگاتے ہیں رات میں, ہو سکتا ہے کسی اور کام کے لیے جگاتے ہیں, یا بیوی جگاتی ہے کسی اور کام کے لیے جگائے گی, لیکن اللہ عالم کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ شوہر اپنی بیوی کو جگائے نماز پڑھنے کے لیے, تہجد کے لیے, یا بیوی جگائے اپنے شوہر کو تہجد کے لیے. کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا شاید کہ. پیارے نبی نے دعا کیے, پیارے نبی کی دعا لینا چاہتے ہیں, اس حدیث کے اوپر عمل کیجئے. رات میں اٹھتا ہے, خود نماز پڑھتا ہے, اپنی بیوی کو جگاتا ہے. اگر بیوی انکار کر دیتی ہے, مطلب سستی آ سکتی ہے نا, اس وقت سستی آ سکتی ہے. حدیث کے الفاظ ہے نَزَعَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ, تو اس کے منہ کے اوپر, چہرے کے اوپر پانی چھڑک دیتا ہے شوہر. اللہ الصمد. دیکھو آج میاں بیوی کے درمیان جھگڑے چلتے ہیں نا, جھگڑے ہوتے ہیں, تو میں ہوتے ہیں, محبت کم ہو گئی ہے. کیوں؟ محبت کرنے کا طریقہ, محبتوں میں اضافہ کیسے ہو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا. نہیں تو پھر اس حدیث کے اوپر عمل کر کے دیکھیے. جو لوگ شادی شدہ ہے, میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں, اللہ کی قسم بتا رہا ہوں, 10 روز اس حدیث کے اوپر عمل کیجئے. آپ رات میں اٹھیے, تہجد کی نماز پڑھیے, جب آپ کی نماز ہو گئی تو پھر پیار سے, سب سے پہلے پیار ہی سے تو جگائیں گے, پیار سے اپنی بیوی کو جگائیے, اٹھیے, پھر نہیں اٹھ رہی ہے, اس کے بعد ہلا کر جگائیے, پھر بھی نہیں اٹھ رہی ہے, اس کے بعد پیارے نبی کی حدیث ہے, چہرے کے اوپر پانی چھڑک دیجئے. آپ اس حدیث کے اوپر عمل کر کے دیکھیے, 10 روز تک عمل کیجئے. اگر نفرت پیار میں, محبت میں اگر تبدیل نہ ہو جائے تو پھر بولیے گا. محبت ہو تو کیسے ہو, نفرت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی. رات 12 بجے تک, 1 بجے تک دونوں میاں بیوی مل کر موبائل دیکھیں گے, اس کے بعد پھر ویسے ہی لیٹ جائیں گے. اب نفرت پیدا نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی, کہاں سے محبت رہے گی. محبت کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کوئی شوہر اگر ایسا کرتا ہے تو پیارے نبی کی دعا ملے گی. اس کے بالکل برعکس کوئی بیوی اگر اٹھتی ہے رات میں, تہجد کی نماز پڑھتی ہے, پھر اپنے شوہر کو جگاتی ہے, اگر شوہر انکار کر دے, بیوی پانی لیتی ہے, شوہر کے چہرے کے اوپر چھڑک دیتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان دونوں میاں بیوی کے اوپر اللہ رحم کرے. اللہ الصمد. دیکھا آپ نے, کوئی اگر یہ عمل کرے, خاص کام کرے, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملے گی. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ پوری عمل کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے. رب العالمین تو ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا. رب العالمین تو ہمیں دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ, ایمان پر زندہ رکھ. رب کریم جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہو, ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.